لوگوں کے سامنے مکالمہ پیش کرنے کے لیے طالبہ اسما تاج اور طالبہ سدرہ عفت کو اس شعر سے آواز دیتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنا مکالمہ پیش کریں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیران ہو گئے۔ جب اٹھایا ہم نے انگریزوں کے خلاف تلوار، جب اٹھایا ہم نے انگریز کے خلاف تلوار، ہندوستان چھوڑنے پر انگریز مجبور ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ خیریت؟ الحمدللہ۔ ارے آپ سے اتنے دن کے بعد ملاقات؟ جی ہاں، کیا بات ہے کہ آج تو آپ خوشی کے مارے غبارے کی طرح پھولے جا رہے ہیں، اور ہاتھ میں یہ اونچا سا جھنڈا لے کر کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا کسی پروگرام میں تشریف لے جا رہے ہیں؟ ارے میری بہن، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی لگتا ہے کہ اس کی تاریخ اور انقلابات کی کہانی سے بالکل پیدائشی جاہل نظر آ رہے ہیں، جبکہ بچے بچے کو یہ بات معلوم ہے کہ تاریخ ہند میں 2 دن یعنی 26 جنوری اور 15 اگست کو یادگاری اور تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی مطابق 28 رمضان المبارک 1367 ہجری بروز جمعہ کو، جبکہ برسوں کی انگیرت اور لاتعداد جان کی قربانیوں کے بعد تن کے گورے من کے کانے انگریزوں کی آہنی اور پوری پنجوں سے آزادی کی بہار نصیب ہوئی تھی۔ آج بھی ایک پروگرام اسی تاریخ یعنی 15 اگست 1947 عیسوی کی ایک روشن یادگار ہے، جسے منانے کے لیے ہم تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ بھی اس وقت ہمارے ساتھ چلیں اور وطن کی آبرو پر قربان ہونے والے شہیدوں کی روح کو سلامی پیش کریں۔ ارے میری بہن، میرا موضوع گفتگو ہی الگ ہے، جس کی بنا پر تاریخی معلومات نہیں کے برابر ہے۔ اسی لیے آپ کے حاضر خدمت ہوئی ہوں تاکہ آپ سے یہ معلوم کروں کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہم کو آزادی کا سورج دیکھنے کو ملا، اور غلامی کی زندگی سے اہل وطن کو کیا نجات حاصل ہوئی۔ تو سنیے میری بہن، آج ہندوستان کی سالگرہ یعنی 15 اگست ہے۔ ملک عزیز نے آزادی کی عمر کی 70 کو 6 بہاریں دیکھی ہیں، اور یہ سب اسی روشن دن کی یادگار ہے جس دن 150 سال قربانیوں کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہندوستان کو نجات ملی اور محبوب وطن پر آزادی کا سورج چمکا تھا، جو کہ آج بھی اپنی اسلاف اور مجاہدین آزاد کی یادگار کو چلایا جا رہا ہے اور شہیدان وطن کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یہی سوال ہمیں ایک زمانے سے کینسر کی طرح پریشان کر رہا اور دماغ کی طرح اندر سے کھا رہا تھا، چونکہ تاریخ کے ساتھ تھوڑی سی دلچسپی اور لگاؤ تھا۔ پھر ہمارا یہ پیارا ملک جو صدیوں سے غلامی کی آہنی پنجوں میں جکڑا ہوا تھا، اور جب محب وطن کے خون سے رنگا رنگ ہو کر ہم کو آزادی کی دولت ملی، تو کیا میری پیاری بہن مسلمانوں نے بھی کوئی ایسا روشن کردار پیش کیا ہے جس کو تاریخ سنہرے اوراق میں تھوڑی سی بھی جگہ نصیب ہو سکے؟ ارے میری بہن، اس کی حقیقت اگر ہم اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے، اگر ہم اس ملک کی حالت سنانے لگیں گے تو 78 بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ محترمہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے
حصول آزادی کا ولولہ اور جوش مسلمانوں کے اندر کیسے پیدا ہوا؟ ارے میری بہن، اس کا سبب حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وہ فتویٰ بنا جو انہوں نے دورج اور دوربین آنکھوں سے دیکھنے کے بعد 1803 میں یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ یہ فتویٰ جاری ہونے کی دیر تھی کہ انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئے اور ان کا بنایا ہوا تاج محل کا نقشہ زمین پہ بوس ہو گیا اور ان کی ساری امنگیں اور تمنائیں انگلستان کے قبرستان میں دفن ہو گئے۔ ایسا ہے تو پھر یہ حکومت ہند مسلمانوں کی قربانیوں کو دفنا کر ان کی جائز حقوق کو بھی فراموش کر رہی ہے اور ان کے ہر دم اور قدم پر سوتیلا سلوک کر رہی ہے۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ارے میری بہن، جب آزادی کا پروانہ ملا تو برادر وطن اور دیش کے قانون کو ترتیب دینے والے روشن دماغ دانشوروں مفکروں نے خاص طور پر اس بات کا خیال کیا اور یہ اہتمام کیا کہ ہندوستان میں ایک سیکولر ملک ہونے کی بنیاد پر سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک ہو اور سب کو ایک ہی درجہ ملے اور سبھی کو مذہب آزادی نصیب ہو۔ لیکن میری بہن، افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان قوم تو بس کیکڑی کی طرح ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے میں لگے رہے اور ہماری آپسی کی اختلافات کی وجہ سے ہندوستان پر دوسرے فرقہ پرست دھوتی پریشان کا قبضہ ہو گیا ہے، جن کا آج بھی جنگ آزادی میں پتہ نہیں چلتا، جس طرح گدھے کی سینگ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میری بہن دیکھیے، اگر ہمارا غفلت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور ہم اسی طرح خرگوش میں مست پڑے رہے تو وہ دن بھی دور نہیں جس دن شاعر مشرق علامہ مرحوم رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہی کہنا پڑے گا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ارے میری بہن، ہر کوئی ہمیں آنکھیں دکھانے کو اپنا ذاتی بھی اور پیدائشی حق سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھیے، کل بھی ہم نے آزادی وطن کے خاطر پھانسی کے پنجے کو چوم کر ایک نئی نویلی دلہن کی طرح پرجوش استقبال کیا تھا، اور آج بھی قانون و انصاف، جمہوریت اور اس کی بقا اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے بالکل ایک پاؤں پر ٹہرے ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں اور کسی بھی قیمت پر قانون میں تبدیلی ہونے نہیں دیں گے، ہونے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے۔ ارے واہ بہن، آپ نے تو واقعی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رکھ دیا۔ خیر، جانکاری حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی